اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو سبق پچھلے 2 دنوں سے زیر درس ہے وہ ہے گیہوں کا دانہ۔ آپ نے اس سبق میں پڑھا ہے کہ جب وہ دانہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اپنے مشیروں اپنے وزیروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا یہ دانہ گیہوں کا ہے یا انڈا ہے۔ تو وہ بھی ناکام ہوئے اس کو سمجھ لینے میں۔ اس کے بعد ایک کسان کو لایا گیا، وہ بھی ناکام رہا۔ اسی طرح ایک اور کسان جو اس کا باپ ہے اس کو لایا گیا دربار میں۔ اس نے بھی کہا کہ مجھے بھی معلوم نہیں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے باپ کو شاید اس بارے میں پتہ ہوگا۔ تو جب اس کے باپ کو دربار میں حاضر کیا گیا تو اس نے اس دانے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہ یہ تو میرے زمانے کا گیہوں تھا، میرے زمانے میں ایسا ہی گیہوں بویا جاتا تھا، لیکن خرید فروخت نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں پیسے کا رواج نہ تھا، تو اگر اس زمانے میں کوئی چیز خرید لیا کرتے تھے تو وہ اسی گیہوں کو دکاندار کے پاس بیچ کر چیز حاصل کر لیا جاتا تھا۔ تو عزیز بچوں، تو اس کے آگے کیا ہوا؟ راجا نے پوچھا بڑے دادا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا تھا؟ کسان بولا مہاراج، میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا جاتا تھا۔ میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ راجا نے پوچھا بڑے دادا کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ کسان نے جواب دیا سرکار، ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا۔ ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا۔ یہ سن کر راجا نے پھر پوچھا بڑے میاں یہ بتائیے کہ ایسا گیہوں آپ کس زمین میں بوتے تھے اور آپ کے کھیت کہاں تھے؟ اس پر بوڑھے دادے نے کہا ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین، جہاں جہاں میں ہل جوتا تھا وہ میرا کھیت تھا۔ اس زمانے میں کوئی نہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیے بغیر کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا۔ راجا نے کچھ سوچا اور پھر کہا بڑے دادا، مگر ہم اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ دوسرے یہ کہ آپ کا پوتا تو 2 لاٹھیوں کا سہارا لیتا ہوا آیا، لیکن آپ بغیر کسی سہارے کے چلتے ہیں اور آپ کی صحت اتنی اچھی ہے۔ بوڑھا کسان بولا سرکار، اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا۔ وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں، بلکہ اپنے پڑوسی کی طرف لچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی۔ تو عزیز بچوں، جب راجا نے بڑے دادا سے پوچھا کہ ایسا گیہوں کہاں اگتا تھا تو کسان نے بولا بادشاہ سلامت، یہ میرے زمانے میں گیہوں بویا جاتا تھا اور میں نے اپنی جوانی میں ایسے گیہوں کو بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا بازار میں یہ گیہوں بکتا تھا؟ تو کسان نے جواب دیا کہ ہمارے زمانے میں اناج بیچنے کو گناہ قرار دیا جاتا تھا، تو اس وقت پیسے کا نام ہی نہ تھا، ہم صرف اور صرف گیہوں پر گزارا کرتا تھا۔ تو بادشاہ نے پھر پوچھا بتائیے آپ کس زمین میں یہ بوتے تھے، آپ کے کھیت کہاں تھے؟ تو بوڑھے دادا نے کہا کہ یہ جو کھیت، یہ زمین ہے خدا کی زمین،
یہ ساری ہماری کھیت تھی۔ اس وقت تقسیم کر کے جو زمین ہے نہیں تھی، بلکہ جو جتنا طاقت رکھتا ہو وہ اس پر قبضہ جماتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے، بلکہ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیے بغیر کوئی کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا۔ پھر بادشاہ نے کہا کیا آج کے زمانے میں اتنا بڑا گیہوں نہیں اگ سکتا؟ اور دوسرا سوال بوڑھے سے پوچھا کہ آپ کا پوتا، آپ کا لڑکا 2 لاٹھیوں کا سہارا لیتے ہوئے آیا، لیکن آپ بغیر سہارے کے چلتے آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بوڑھے کسان نے بتایا، سرکار اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا، آج نہیں اگ سکتا۔ وجہ یہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں، یعنی جو انسان ہے وہ جو جہاں کچھ کماتا ہے اس پر وہ مطمئن نہیں، چاہے زمیندار ہو، چاہے تجارت پیشہ ہو، چاہے ملازم ہو، چاہے اور کسی شعبہ سے تعلق رکھتا ہو۔ تو انسان جو ہے، آج کے زمانے کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے کہ میرے پاس 1000 ہے تو اس کو 10,000 بننی چاہیے، لاکھ ہو 2 لاکھ بننی چاہیے، کروڑ بننا چاہیے۔ تو صرف اور صرف انسان آگے جانا چاہتا ہے، لیکن اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے، بلکہ پڑوسی کی دولت کی طرف، ہمسایہ کی دولت کی طرف دیکھتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہے، لیکن اپنی طرف نہیں دیکھتا، دوسروں کو دیکھتا۔ اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا، اس زمانے میں ہر انسان اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی۔ اس زمانے میں ٹھیک غذا، صاف غذا کھاتے تھے، ملاوٹی غذا نہیں ملتا تھا، لہذا ہمارا صحت ٹھیک تھا۔ آج کا انسان ان چیزوں سے محروم ہے۔ تو عزیز بچوں، اس طرح سے ہمارا یہ لیسن گیہوں کا دانہ مکمل ہوا، تو کل انشاءاللہ اس کے سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔